سجدہ شکر پارٹ 15۔ اگلی صبح بلاول مہتاب سے ملنے آیا۔ اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، شدید بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا رشتہ ہے تمہارا سارا سے؟ بلاول غصہ لیے اس پہ جھکا۔ وہ میری فیملی ممبر ہے اور تم اس تک نہیں پہنچ پاؤ گے ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، مہتاب دھاڑا۔ واہ واہ، بلی شیر کی غار میں آ کر بھی میاؤں میاؤں کرنا نہیں بھولی۔ تمہارا یہ جنون اچھا لگا مجھے۔ ویسے اس جنون کی وجہ کیا تم بھی محبت کرتے ہو اس سے یا اب کرنے لگے ہو جو اپنی جان مشکل میں ڈال کر اس کی جان بچائی؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں جو بھی کروں جس وجہ سے کروں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ کمال کرتے ہو جناب، لڑکی میری بھگا کر لے جاتے ہو اور کہتے ہو میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے بندوق کا پچھلا سرا اس کے سر پہ دے مارا۔ وہ تمہیں بالکل پسند نہیں کرتی، نفرت کرتی ہے تم سے، اسی لیے تو تمہارے ہاتھ سے اتنی آسانی سے نکل گئی۔ اس لڑکی کو تو میں ڈھونڈ ہی لوں گا، لیکن جو تمہارا حال اب ہونے والا ہے نا تمہیں ساری زندگی یاد رہے گا۔ کافی عرصہ ہو گیا کسی پہ ہاتھ صاف نہیں کیا۔ وہ کف فولڈ کرنے لگا۔ بلاول آنکھوں میں خون لیے اسے مار رہا تھا۔ مہتاب لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ پاس ٹیبل پڑا ہوا تھا جس پہ وہ بندوق تھی جو کچھ لمحے پہلے بلاول کے ہاتھ میں تھی۔ وہ یوں ہی بے سود زمین پہ پڑا رہا۔ بلاول جانے کے لیے مڑا تبھی مہتاب نے اٹھ کر بندوق اٹھائی اور بنا کچھ سوچے سمجھے پوری قوت سے بلاول پہ گولی چلا دی۔ اسے 2 گولیاں پسلیوں کے بیچ لگیں اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ باقی لڑکے مہتاب کی طرف بڑھے۔ قریب کے لڑکی کو گولی مار کر وہ بھاگ گیا۔ کچھ لڑکے اس کے پیچھے لپکے، لڑکے اس پہ مسلسل فائرنگ کر رہے تھے۔ ایک گولی اس کے بازو پہ لگی لیکن ابھی جان بچانا زیادہ ضروری تھا۔ وہ موت سے بھاگ رہا تھا۔ کچھ منٹوں میں وہ ان سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب رہا۔ یہ علاقہ اس نے دیکھا ہوا تھا لیکن درد کی وجہ سے وہ مزید نہیں چل پا رہا تھا۔ سامنے ایک تنگ گلی نظر آنے پہ وہ اس میں آ گیا اور دیوار سے سر لگائے آنکھیں موند لیں۔ شہیر میٹنگ میں تھا۔ وہ میٹنگز میں کال ریسیو کرنے کا عادی نہیں تھا لیکن حیدر کا نمبر دیکھ کر اس نے کال اٹھا لی۔ مجھے کچھ ملا ہے جو شاید تمہارے کام آ سکتا ہے، اس لیے آج شام مجھے ملو، حیدر نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ شہیر نے دل میں شکر ادا کیا۔ شام میں شہیر حیدر سے ملنے کے لیے بے تاب تھا۔ آفس میں رکے وہ حیدر کے میسج کا منتظر تھا۔ اسے آج کیسے بھی کر کے اس سے ضرور ملنا تھا۔ وہ خود کسی کو مہتاب کی وضاحت نہیں دے سکتا تھا۔ حیدر نے اسے ایک نئی امید دلائی تو وہ بے فکر ہو گیا۔ اس بات سے انجان کہ رب تعالیٰ جو فیصلہ کر دے اس کے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی۔ انسان چاہے جتنی تگودو کر لے لیکن ہوتا وہی ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ نمل کے معاملے میں بھی کچھ الگ راہیں رب تعالیٰ نے اسے اپنی ذات تک پہنچانے کے لیے اس کے نصیب میں لکھ دی تھیں۔ کرسی سے ٹیک لگائے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ موبائل بجا۔ وہ ٹیک چھوڑ کر آگے کو ہوا۔ حیدر کا میسج دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمکیں۔ معذرت میں نہیں مل پاؤں گا، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ شہیر کو لگا کسی نے اس کے جسم کو مضبوط رسی سے باندھ دیا ہے جس سے اس کے ہر پہلو میں درد ابھرنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے وعدہ کیا تھا، اب وہ کیسے مکر سکتا ہے؟ کیا وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے یا سچ میں کوئی کام ہے؟ کمرے میں چکر لگاتے ہوئے سوچ رہا تھا، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں جتنا نمل کو مہتاب سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ نکل آتا ہے۔ کل نمل کا نکاح ہے، میں کیسے سب کو سمجھاؤں، کیسے بتاؤں کہ مہتاب نمل کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ میں اپنی دوست کو اندھیرے کنویں میں چھلانگ نہیں لگانے دوں گا۔ مجھے کسی اور کی مدد لینی چاہیے، لیکن میری بات سنے گا کون؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے زجاجہ چچی سے بات کرنی چاہیے، شاید وہ سمجھ جائیں۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور ان کو کال ملائی۔ کال تیسری بیل پہ اٹھائی گئی۔ السلام علیکم چچی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بنا سلام کا جواب لیے اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ وعلیکم السلام بچے، ابھی تو ہم شاپنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، نمل کی تھوڑی سی شاپنگ رہ گئی تھی۔ آپ واپس کس وقت تک جائیں گی؟ بچے ہم ابھی آئے ہیں، واپسی پہ دیر ہو جائے گی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ چلو ٹھیک ہے، کل ملاقات ہوگی۔ مزید کچھ بات کیے بنا کال کاٹ دی۔ مہتاب کو گلی کے کونے پہ 2 منزلہ عمارت نظر آئی۔ وہ اس کے اندر چلا آیا لیکن اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ چھت سے سل بٹا چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ اوپر جا پاتا اور نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ اس گھر میں کوئی اسے اس حالت میں دیکھ کر ڈر جائے اور اس کی مدد نہ کرے۔ سامنے 3 کمرے تھے اور ان کے دائیں طرف جگہ چھوڑی گئی تھی جہاں ڈائننگ ٹیبل موجود تھا۔ تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھنے پہ اسے ڈائننگ ٹیبل پہ فون نظر آیا۔ اس نے جلدی سے حیدر کو کال کی اور جگہ کا پتہ بتا کر آنے کا کہا اور خاموشی سے گھر سے باہر آ گیا اور حیدر کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی منٹوں میں حیدر اس کی بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچ آیا۔ بنا کوئی سوال کیے اس نے مہتاب کو سہارا دے کر اٹھایا، اسے بیک سیٹ پہ لٹا کر خود گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ اسے اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا۔ مہتاب درد سے نڈھال تھا، ابھی تک بازو اور منہ سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے گولی نکال کر پٹی کر دی اور اسے کچھ پین کلرز اور بے ہوشی کی دوا دے دی جسے کھاتے ہی وہ گہری نیند میں چلا گیا۔
حیدر کو اس کی ناساز حالت پہ دکھ ہوا۔ وہ اس سے سب پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، کس نے کیا۔ وہ اس کا دوست تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں پڑے، لیکن اب اس کے سکون سے سونے پہ وہ پرسکون تھا۔ اس سارے معاملے کے بعد اس نے گھر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور وہیں اس کے پاس ٹھہر گیا۔ وہ شاپنگ کر کے لوٹی تو کافی تھک چکی تھیں۔ واپس آتے ہی نمل کچن میں گھس گئی، جبکہ زجاجہ اس کا سامان پیک کرنے اس کے روم میں آ گئیں۔ نمل اپنے روم میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں چائے تھی۔ بچے، آپ اس وقت چائے پئیں گی؟ آپ تھک گئی ہیں تو میں نے سوچا آج آخری بار آپ کے ساتھ مل کر سکون سے چائے ہی پی لی جائے۔ اور خبردار، آپ نے یہ کہا کہ آپ کو نیند آ رہی ہے، کیونکہ آج ساری رات آپ مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرنے والی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زارا پاس ہی سوئی تھی، جبکہ وہ دونوں صوفے پہ بیٹھی تھیں۔ وہ آہستہ آواز میں باتیں کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنا کام کر رہی تھیں۔ اچھا ماما، وہ اس دن حضرت ابراہیم والا قصہ تو ادھورا ہی رہ گیا تھا نا، چلیں ابھی پورا کریں اسے پلیز۔ ایک سبق تو آپ نے بتایا تھا نا، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا، اب جلدی جلدی باقی بھی بتائیں۔ وہ متجسس تھی۔ حضرت ابراہیم کے قصے میں دوسرا سبق والدین کی فرما برداری کا ہے، جیسے اسماعیل نے کی۔ بچے، قربان ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ آج ہمیں معمولی سا کٹ لگ جائے یا ہمارے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو ہم سے قطعی برداشت نہیں ہوتا۔ پھر سوچو، جب ہم اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ حضرت اسماعیل کو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا آپ کو قربان کرنا ہے۔ وہ چپ چاپ مان گئے۔ اس سے ایک تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے والدین کا کس قدر ہمارے اوپر حق ہے، اور دوسرا وہ جو بھی کہیں ہمیں بنا کوئی روک ٹوک کیے ان کا کہا مان لینا چاہیے۔ ہماری زندگی میں بھی کئی ایسے مواقع آتے ہیں جب ہمیں اپنے والدین کے کچھ فیصلے ناگوار گزرتے ہیں، لیکن بچے، جب اللہ نے والدین کی فرما برداری کا کہا ہے تو ہمیں بس اللہ کے کہے کا سوچ کر ان کا حکم مان لینا چاہیے۔ اللہ خود ہی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ وہ بھی تو یہی کر رہی تھی، اپنی زندگی اپنے بابا کے لیے ایک ایسے انسان کے ساتھ جوڑنے جا رہی تھی جو اس کی عزت تک نہیں کرتا تھا، جس کی نگاہوں میں اس نے اپنے لیے فقط حقارت ہی دیکھی تھی۔ تو پھر کیسے؟ کیا وہ جی پائے گی اس سمجھوتے کے ساتھ، یا شاید اس کی سانس بند ہو جائے؟ اس نے سرد آہ بھری۔ اگر وہ اپنے معاملے میں اللہ کی مدد لے تو شاید اس کا دل پرسکون ہو جائے۔ بچے، آپ نے حضرت اویس کرنی کا سنا ہے، جو اپنی ماں کے بہت خدمت گزار تھے۔ ان کے دل میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش تھی، لیکن بیمار ماں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ان کی یہ تمنا پوری نہ ہو سکی۔ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے جا سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے اپنی خواہش پہ اپنی ماں کو ترجیح دی۔ اللہ ان سے خوش ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھجوایا۔ یہ سن کر تو نمل کا پورا منہ کھل گیا۔ ماما، اتنا تو کوئی بھی نہیں کرتا اپنی ماں کا۔ اب کے لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اب اولاد نافرمان ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، آمین۔ ان کی باتوں کے درمیان نمل کی ساری پیکنگ مکمل ہو چکی تھی۔ بیٹا جی، چائے بھی ختم ہو گئی اور آپ کا سامان بھی پیک ہو گیا، اور کچھ؟ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے پوچھا۔ ماما، مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اتنی جلدی سب۔ اب تک پڑھائی میں ہی لگی تھی اور اب ساتھ ہی شادی۔ میرے سے تو اپنے کام نہیں کرنے ہوتے، پھر میں شادی کی ذمہ داریاں کیسے اٹھا پاؤں گی؟ بچے، وہ ہے نا، سب سنبھال لے گا۔ جب اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیا جائے تو پھر پوری طرح اس معاملے کو چھوڑ کر اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے، نہ کہ بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھنا اب کیا ہوگا اور کیا نہیں۔ اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن ہونا سیکھیے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اچھا، آپ بھی کچھ دیر کے لیے لیٹ جاؤ، مجھے بھی نفل پڑھنے ہیں۔ انہوں نے اس کے سارے بیگز کونے میں رکھ دیے اور لائٹس آف کر کے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ نمل نے اس اندھیرے میں آج خود کو کھوجنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ مزید کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جو کل ہونا تھا وہ اس کی مرضی نہ تھی، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ کسی پہ اپنی مرضی جتائے۔ خود کو بیچ سمندر میں کھڑی کرنے والی وہ خود ہی تھی۔ کیا وہ ایسے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ رہی تھی؟ لیکن اس کی کوئی خواہش باقی کہاں بچی تھی، جس کا سرا پکڑے وہ کسی اور راہ پہ نکل پڑے۔ بس خاموشی سے اس نے آنکھیں موند لیں۔ ان کے گھر میں یہ رات طویل اور بھاری بن گئی تھی، سب اپنے اپنے درد میں تھے۔ چاچا بیگم نیچے آئیں تو امان ہال میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ وہ جانتی تھی سب ڈسٹرب ہیں، اب وہ کس کس کو دلاسا دیتی، ابھی تو ان کی اپنی ہمت جواب دے رہی تھی۔ سجاجہ روم میں آئی تو روم میں اندھیرا تھا، شاہ روم میں نہیں تھے۔ انہیں دیکھے بنا وہ وضو کر کے جائے نماز پہ آ گئیں۔ نفل ادا کرنے کے بعد جب ضبط مشکل ہوا تو وہ سسکیاں لیے رونے لگیں۔ اللہ، آج احساس ہو رہا ہے کہ ہر ماں کا اپنی بیٹی کے جانے پہ کیا حال ہوتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میرا وجود مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ نمل کے بغیر میں سانس لینے کا بھی نہیں سوچ سکتی۔ اس کی مسکراہٹ سے ہی تو یہ گھر گھر لگتا ہے۔ اب وہ چلی جائے گی، میں کیسے رہ پاؤں گی؟ اللہ، یہ بیٹیاں کیوں چلی جاتی ہیں؟ ان کے رونے میں تڑپ تھی۔ پتہ نہیں وہ نمل کے سامنے کیسے اتنی مضبوط بنی تھیں، اب وہ ٹوٹ رہی تھیں۔ زجاجہ نے محسوس کیا
ان کے گھٹنے پہ کسی نے سر رکھا ہے، وہ امان تھا، اپنی ماں کے درد میں ان کا ساتھی۔ ماما، میں جب بھی سوچتا ہوں کہ اب نمل چلی جائے گی میرا جی گھبرانے لگتا ہے۔ وہ میری جان ہے، اس کی شرارتیں، مستیاں، شوخیاں مجھے بہت عزیز ہیں۔ میں اس کی ہر بات مانوں گا، وہ جہاں کہے گی میں لے کے جاؤں گا، اس کے ساتھ بہت سا وقت گزاروں گا۔ ماما، اب نمل کو جانے سے روک لیں پلیز، میں اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، پلیز روک لیں اسے، میں اسے اپنے پاس رکھ لوں گا، وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی، پلیز ماما۔ روتے ہوئے ماں کے آگے التجا کر رہا تھا۔ زجاجہ کو لگا ان کا درد سب سے زیادہ ہے، لیکن اب امان کی حالت دیکھ کر وہ کچھ نہ کہہ پائیں اور اس کے جھکے سر پہ اپنا سر رکھ دیا۔ خاموشی سے آنسو بہتے رہے اور رات ڈھلتی رہی۔ کھڑکی کے اس پار چاند کو بھی ان کی بے بسی پہ ترس آیا تھا۔ صبح ملتاب اٹھا تو اس کی حالت قدرے بہتر تھی، لیکن وہ بھی اس قابل نہ تھا کہ بازو کو تھوڑا سا بھی ہلا پاتا۔ حیدر نے اسے دوبارہ میڈیسنز دے دی تھی، اسے گھر چھوڑنے آ گیا۔ کسی کو بتائے بغیر وہ اس کے روم میں لے آیا اور اسے آرام کرنے کا کہہ کر خود شہیر سے ملنے کے لیے نکل آیا۔ اس کی توقع کے برعکس آج وقت زیادہ تیزی سے گزر رہا تھا، یا صرف یہ اس کا گمان تھا؟ شہیر کو بنا بتائے وہ اس کے گھر چلا آیا۔ وہ حیدر کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ حیدر نے اسے مرتاب کی لندن کی ایک ویڈیو دکھائی جو کسی نائٹ کلب کی تھی، جس میں مرتاب نشے میں لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا اور نشے میں ہی وہاں توڑ پھوڑ کرنا شروع ہو گیا۔ ویڈیو دیکھ کر شہیر کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ بہت خوب، اس سے کام بن جائے گا، تمہاری مدد کا بہت شکریہ۔ میں صرف نمل کی وجہ سے تمہاری مدد کر رہا ہوں، ورنہ میں کبھی اپنے دوست کے خلاف نہیں جا سکتا، لیکن یاد رہے اس سارے معاملے میں میرا نام نہیں آنا چاہیے، اس نے متانت سے کہا۔ تم بے فکر رہو، پھر سے بہت شکریہ۔ وہ اس سے مصافحہ کر کے لوٹ آیا۔ شہیر کو اب یہ ویڈیو جا کر زجاجہ چچی کو دکھانی تھی۔ مولوی صاحب نے یہی سوچ کر کہ فاطمہ کا ہاتھ ابھی بہتر ہے، شہر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، لیکن 3-4 دن بعد پھر سے ہاتھ میں اٹھتے درد کی وجہ سے انہیں فکر نے آ گھیرا۔ اگلی صبح 6 بجے کی بس سے وہ فاطمہ کو لیے شہر آ گئے۔ ان کے پاس اذلان کے فلیٹ اور کلینک کا ایڈریس تھا۔ ڈھونڈنے میں زیادہ مشکل نہ ہوئی، اذلان حسب معمول ڈیوٹی پہ تھا۔ مولوی صاحب نے نمبر لے لیا اور اپنی باری کے منتظر تھے، لیکن فاطمہ کے درد کی وجہ سے وہ مزید انتظار نہ کر سکے، اس لیے ریسیپشن پہ جا کے اذلان کو پیغام بھجوایا کہ عبدالہادی صاحب ملنے آئے ہیں۔ مولوی صاحب کا سنتے ہی اذلان خود انہیں ملنے باہر آ گیا اور مولوی صاحب کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ انہیں اپنے روم میں لے آیا اور فاطمہ کے ہاتھ کا معائنہ کرنے کے بعد وہ مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ مولوی صاحب، ٹیومر بہت بڑھ گیا ہے، اسے آپریشن کے ذریعے جلد کاٹنا پڑے گا۔ بیٹا، آپریشن کے لیے میں رضامند ہوں، آپ سارے خرچے کا بتا دیں، میں گھر میں انتظام کرنے کا کہہ دوں، اپنے ساتھ میں صرف چند روپے ہی لے کر آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے جھجکتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ اذلان ان کی بات سن کر مسکرایا۔ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں سب دیکھ لوں گا۔ لیکن بیٹا جی، وہ بولتے بولتے رکے۔ سر، میں نے کہا نا، بے فکر ہو جائیں، فاطمہ میری چھوٹی بہن کی طرح ہے، ابھی میں نے فاطمہ کو انجیکشن لگایا ہے، کچھ ٹیسٹ کرنے ہوں گے اور ان کی رپورٹس آنے کے بعد ہی آپریشن ہوگا۔ بیٹا، ایسے میں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ جی، کچھ دن لگ جائیں گے۔ آپ کہاں رہیں گے؟ وہ یوں ہی پوچھ بیٹھا۔ جانتا تھا مولوی صاحب سیدھے سے ہیں، اس انجان علاقے میں کہاں خوار ہوتے پھریں گے۔ بیٹا، مجھے تو تھا کہ ہم شام میں 6 بجے کی بس سے واپس چلے جائیں گے، لیکن آپ ٹیسٹوں کو کہہ رہے ہیں، یہاں میری جان پہچان کا کوئی نہیں، لیکن خیر، اللہ ہے نا کوئی راہ نکالے گا۔ جب تک فاطمہ کو آپریشن نہیں ہوتا میرے گھر رک جائیے، منع مت کیجیے گا، اذلان نے اصرار کیا۔ مولوی صاحب کو یہی بہتر لگا، وہ مان گئے۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔